حویلی کی بلند و بالا دیواروں پر شام کے سائے کسی بھاری بوجھ کی طرح اتر رہے تھے۔ یہ حویلی جو کبھی علاقے میں اپنی چہل پہل اور روب کی وجہ سے جانی جاتی تھی، اب ایک خاموش قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے ہوا بھی ان دیواروں کے اندر قید ہو کے رہ گئی ہو۔ دعا اپنے کمرے کی بالکونی میں لگی لوہے کی جالی کو تھامے دور افق پہ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود سردی اس کی اندرونی بے چینی کی گواہی دے رہی تھی۔ دعا کے لیے یہ حویلی اب ایک محض عمارت نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی زنجیر بن چکی تھی جو اسے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید جکڑتی جا رہی تھی۔ اس کے والدین کے انتقال کے بعد سے اس گھر کی رونقیں جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ تایا جان جو اب اس خاندان کے اکیلے وارث اور سربراہ تھے، ان کی شخصیت کے سائے پورے گھر پر محیط تھے۔ ان کے قدموں کی چاپ سے بھی ملازموں کی سانسیں رک جاتی تھیں اور ان کا حکم اس حویلی میں حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ دعا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی چادر کو کندھوں پر مزید درست کیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج کی شام کچھ مختلف ہے۔ نیچے مردان خانے سے آنے والی آوازیں غیر معمولی طور پر بلند تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ تایا جان کے خاص مشیر اور خاندان کے کچھ قریبی لوگ جمع ہیں، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس ہنگامے کا مرکز وہ خود ہونے والی ہے۔ نیچے صحن میں لگی پرانی بیلوں کے پتے خزاں کی آمد سے پہلے ہی مرجھانے لگے تھے۔ دعا کی نظریں بار بار مردان خانے کے بڑے لکڑی کے دروازے پہ جا کے رک جاتی، جہاں سے شہریار کے کہکوں کی آوازیں گائے بگائے سنائی دے رہی تھی۔ شہریار، اس کا تایا زاد بھائی، جس کی موجودگی دعا کے لیے ہمیشہ سے اذیت کا باعث رہی تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی آنکھوں میں چھپی ہوس اور غرور سے دعا کو گھن آتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں اس کی ناپسندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد حویلی کی بوڑھی ملازمہ بختو بی بی ہانپتی ہوئی دعا کے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ بی بی جی، آپ کو نیچے بلایا ہے، تایا جان یاد کر رہے ہیں۔ بختوں نے اپنی چادر کے پلوں سے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ دعا کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ کیا ہوا بختو بی بی؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ بختوں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ دعا سے نظر ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ بس بی بی جی، سب بڑے وہاں جمع ہیں، آپ جلدی نیچے چلیں۔ دعا کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز اٹھا۔ اس نے آئینے میں ایک نظر اپنے چہرے کو دیکھا جو خوف سے مزید سفید ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو چھپانے کے لیے چادر کے اندر چھپا لیا اور سست قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر قدم اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی مرضی کے خلاف کسی دلدل کی طرف جا رہی ہے۔ مردان خانے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے تمباکو اور عطر کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ جیسے ہی دعا اندر داخل ہوئی، پورے کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تایا جان اپنی بڑی سی کرسی پر برجمان تھے۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کی لاٹھی تھی جسے وہ وقتاً فوقتاً فرش پر مار رہے تھے۔ ان کی ایک طرف ان کا بیٹا شہریار بڑے غرور سے بیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف خاندان کے باقی مرد موجود تھے۔ عورتوں کا اس کمرے میں آنا ممنوع تھا، لیکن آج دعا کو خاص طور پر یہاں طلب کیا گیا تھا۔ آؤ دعا، قریب آؤ، تایا جان کی گرجدار آواز گونجی۔ دعا سر جھکائے ان کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں موجود ہر آنکھ اسے ایک جائیداد کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ تایا جان نے گہرا سانس لیا اور اپنی لاٹھی کو ایک طرف رکھا۔ دیکھو بیٹی، تمہارے والد کی وفات کے بعد تم میری ذمہ داری ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہاری بہتری کا سوچا ہے۔ اس خاندان کی عزت اور جائیداد کو بکھرنے سے بچانا میرا فرض ہے۔ تمہارے والد نے جو کچھ بھی تمہارے نام چھوڑا ہے وہ اس حویلی کا حصہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی باہر والے کے پاس جائے۔ دعا نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سوالات کا سمندر تھا۔ تایا جان، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تایا جان نے ایک معنی خیز نظر شہریار پر ڈالی، جس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا نکاح اگلے جمعے کو شہریار سے کر دیا جائے۔ اس طرح تم بھی اس گھر میں رہو گی اور ہماری جائیداد بھی محفوظ رہے گی۔ یہ فیصلہ حتمی ہے اور اس میں نے کسی کی رائے لینے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔
ان الفاظ نے دعا کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا اتار دیا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے اوپر آ گری ہو۔ اس کا سر چکرانے لگا اور اسے اپنے ارد گرد کے چہرے دھندلے نظر آنے لگے۔ شہریار، وہ انسان جس کے ساتھ وہ ایک لمحہ گزارنا گوارا نہیں کر سکتی تھی، اب اسے اپنی زندگی اس کے نام کرنی تھی۔ لیکن تایا جان، دعا کی آواز اس کے حلق میں ہی پھنس گئی۔ لیکن اور اگر کہ یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے دعا، یہ اس خاندان کی روایت ہے اور اس میں اس حویلی کا سربراہ ہوں۔ تم ایک لڑکی ہو اور تمہارا کام صرف بڑوں کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ جاؤ اب اور اپنی شادی کی تیاریوں پر توجہ دو، تایا جان نے حتمی لہجے میں کہا، اور دوبارہ اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دعا کو ایسے لگا جیسے وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس کے پیر جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھا جو اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کسی شکاری نے اپنا شکار پکڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں موجود ہوس نے دعا کے پورے وجود کو لرزا کے رکھ دیا۔ وہ الٹے قدموں میدان خانہ سے باہر نکلی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسے اپنے کمرے تک پہنچی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور دیوار سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو اب اس کے قابو میں نہیں تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ کیسی جائیداد تھی جس نے اس کی زندگی کو ایک سودا بنا دیا تھا؟ یہ کیسی محبت تھی جو اس کے اپنوں نے اسے دی تھی؟ حویلی کے صحن میں اب اندھیرا مکمل طور پر چھا چکا تھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس جا چکے تھے، لیکن دعا کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ حویلی اب اسے نگل جائے گی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں دور شاہ زیب کے علاقے کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھی۔ شاہ زیب، جس کا ذکر اس کے تایا ہمیشہ نفرت سے کرتے تھے۔ دعا نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا، لیکن اس نے سنا تھا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنی زبان کا پکا ہے اور جس کے خوف سے تایا جان بھی کبھی کبھی راتوں کو سو نہیں پاتے تھے۔ دعا کے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف وہ ذلت تھی جو اسے شہریار کے ساتھ گزارنی تھی، اور دوسری طرف ایک نامعلوم راستہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ آج خاموش رہی تو کل وہ شہریار کی قید میں ہوگی۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگی جو کہتی تھی کہ عزت کے بغیر جینے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی بقا کے لیے لڑ کر مر جائے۔ وہ پوری رات سو نہ سکی۔ حویلی کے در و دیوار اسے کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ اسے ہر طرف شہریار کی وہ گھٹیا مسکراہٹ اور تایا جان کا وہ سنگ دلانہ فیصلہ سنائی دے رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا کوئی اور راستہ ہے؟ کیا کوئی ایسا انسان ہے جو اسے اس جہنم سے نکال سکے؟ اس کے ذہن میں بار بار شاہ زیب کا نام آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آگ سے نکل کر آگ میں چھلانگ لگانے جیسا ہوگا، لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ شاہ زیب کم از کم اسے وہ گھٹیا زندگی تو نہیں دے گا جو شہریار کے ساتھ اس کا مقدر بننے والی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی دعا نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود بچار کی اب ایک عجیب سی سختی میں بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی الماری کھولی اور اپنی ماں کا وہ زیور نکالا جو اس نے مرتے وقت اسے دیا تھا۔ اس نے ان چیزوں کو ایک چھوٹی سی گٹھری میں باندھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا ہر قدم اب موت کی طرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ شہریار کی بیوی بننے سے بہتر موت کو سمجھتی تھی۔ باہر سے حویلی میں کام کاج کی آوازیں آنے لگی تھی۔ ملازم شادی کی تیاریوں کے لیے صحن کی صفائی کر رہے تھے۔ دعا نے دیکھا کہ حویلی کے مرکزی گیٹ پر پھولوں کی سجاوٹ شروع ہو چکی ہے۔ ہر پھول اسے اپنے جنازے کے پھولوں جیسے لگ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وقت بہت تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اگلے چند دن دعا نے ایک زندہ لاش کی طرح گزارے۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، لیکن کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ تایا جان کو صرف اس بات سے مطلب تھا کہ نکاح کا دن قریب آ رہا ہے۔ شہریار اکثر اس کے کمرے کے پاس سے گزرتا اور بلند آواز میں اپنے دوستوں سے اپنی آنے والی فتح کا ذکر کرتا، جو دعا کے کانوں میں کسی خنجر کی طرح لگتا۔ جمعے کا دن آنے میں اب صرف 2 دن باقی تھے۔ حویلی میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا، لیکن دعا کے کمرے میں صرف ماتم تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج رات اس حویلی کی دیواروں کو پھلانگ کر نکل جائے گی۔ اس نے بختو بی بی سے کچھ معلومات حاصل کی تھی کہ رات کے وقت پہرے دار کہاں کہاں رہتے ہیں۔ رات کا اندھیرا جب گہرا ہوا اور حویلی کے مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تو دعا نے اپنی کالی چادر نکالی۔ اس نے آخری بار اپنے کمرے کو دیکھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔
उसे इन दीवारों से प्यार था, लेकिन आज यही दीवारें उसकी दुश्मन बन चुकी थी। उसने खिड़की से नीचे झांका, पहरेदार ऊपरी रास्ते पर ऊँघ रहे थे। उसने एक गहरा सांस लिया और अपने रब से दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं अपनी इज्जत की खातिर ये कदम उठा रही हूँ, मुझे तन्हा ना छोड़ना। वो दबे कदमों कमरे से बाहर निकली। कॉरिडोर में लगी लाइटें अब बुझने के करीब थीं। उसके कदमों की आहट भी उसे अपने दिल की धड़कन की तरह तेज लग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती और उस किचन की तरफ बढ़ी, जिसका एक छोटा दरवाज़ा हवेली के ऊपरी बाग में खुलता था। दरवाजे खुलते ही ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया। वो बाग की झाड़ियों में छुपती हुई इस दीवार तक पहुंची जिसे फलांगना उसके लिए मुमकिन था। उसने अपनी चादर को दुरुस्त किया और बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ गई। दूसरी तरफ अंधेरी सड़क थी जो वीरान और खौफनाक लग रही थी, लेकिन दुआ के लिए वो सड़क उस आलीशान हवेली से कहीं ज्यादा महफूज थी। दीवार से नीचे उतरते ही उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो भागने लगी। उसके पाँव में मौजूद जूतियां पत्थरों से टकरा रही थी, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ उस मंजिल तक पहुंचना था जो शायद उसकी आखिरी उम्मीद थी। शाहजेब का डेरा यहाँ से काफी दूर था, लेकिन दुआ के इरादों ने उसे पर लगा दिए थे। वो भागती रही यहाँ तक कि उसका सांस फूलने लगा और उसके पैर लहूलुहान हो गए। दूर से उसे शाहजेब के डेरे की रोशनियां नजर आने लगी, जहाँ रोशनियां जल रही थीं। उसे मालूम था कि वहां पहुंचते ही उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो अब वो दुआ नहीं रही थी जो ताईजान के सामने सर झुका के खड़ी होती थी, बल्कि वो एक ऐसी औरत बनने जा रही थी जो अपनी तकदीर खुद लिखती है। जब वो वडेरे के करीब पहुंची तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। वो हाँफते हुए जमीन पे गिर पड़ी। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? एक पहरेदार ने सख्ती से पूछा। दुआ ने अपना सर उठाया, उसकी आंखों में आंसू और अज़म की एक अजीब सी अमेजिश थी। मैं दुआ हूँ, खान साहब की भतीजी। मुझे शाहजेब से मिलना है। पहरेदार एक लम्हे के लिए रुक गए। दुश्मन के घर की बेटी का यहाँ इस तरह आना किसी मोर्जे से कम नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दुआ को अंदर जाने का इशारा किया। दुआ जब अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि शाहजेब एक कुर्सी पे बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पुरानी पिस्तौल थी जिसे वो साफ कर रहा था। उसकी शख्सियत में एक ऐसी हैबत थी कि दुआ के कदम एक लम्हे के लिए रुक गए। शाहजेब ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी गहरी और तेज आंखें दुआ के चेहरे पर जम गई। तुम यहाँ? क्या तुम्हारे ताया ने तुम्हें यहाँ भेजा है? उसकी आवाज में तंज और हैरत दोनों थे। दुआ ने अपने आप को संभाला और उसके सामने जाके खड़ी हो गई। नहीं, ताया जान मुझे एक ऐसी आग में झोंक रहे हैं जहां से मैं कभी वापस नहीं आ सकूंगी। मैं आपके पास एक सौदा लेकर आई हूँ, एक ऐसा सौदा जो आपको वो जीत देगा जिसका आपने बरसों से ख्वाब देखा है। शाहजेब ने अपनी पिस्तौल एक तरफ रखी और पूरी तरह दुआ की तरफ मतवज्जा हो गया। सौदा? एक ऐसी लड़की जो खुद अपनी जान बचा के भाग रही हो, वो मुझे क्या दे सकती है? मैं आपको वो जायदाद दे सकती हूँ जिसके लिए मेरी ताया किसी का भी खून कर सकते हैं। मैं आपको वो इज्जत दे सकती हूँ जो इस खानदान ने हमेशा आपसे छीनी है। बस बदले में मुझे आपका नाम चाहिए, आपका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। दुआ ने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके कहा। शाहजेब के लबों पर एक सरत मुस्कुराहट आई। वो उठा और दुआ के करीब आया। तुम्हें मालूम है कि तुम क्या मांग रही हो? शाहजेब का नाम जितना बड़ा है उसका बोझ उठाना उतना ही मुश्किल है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? दुआ ने बिना झिझके उसकी आंखों में झांका। मैं इस बोझ के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शहरियार की गुलामी से बेहतर आपकी दुश्मनी या आपका नाम है। शाहजेब कुछ देर उसे खामोशी से देखता रहा, जैसे वो उसके अंदर छुपे सच को परख रहा हो। फिर उसने अपने आदमियों को एक इशारा किया। मौलवी साहब को बुलाओ, आज रात इस हवेली की तारीख बदलने वाली है। दुआ ने एक गहरा सांस लिया। उसने एक बहुत बड़ा जुआ खेला था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कम अज कम अब वो एक कैदी नहीं रही। शाहजेब की आंखों में उसे वो सच्चाई नजर आई जो उसके अपनों में नहीं थी। उसे मालूम था कि अब वो वापसी का कोई रास्ता नहीं है और वो इस नए सफर के लिए तैयार थी। हवेली के इस तारीख हिस्से में जहाँ से दुआ भागी थी, अब खामोशी का राज था। लेकिन शाहजेब के डेरे पर जिंदगी की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। शाहजेब के हुक्म पर मौलवी साहब की आमद ने
وہاں موجود ہر شخص کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ شخص جو برسوں سے دشمنوں کے خون کا پیاسا تھا، آج انہی کے گھر کی بیٹی کو اپنی پناہ میں لینے جا رہا تھا۔ دعا ایک کونے میں کھڑی اپنے وجود میں اٹھنے والے تلاطم کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے جھاڑیوں میں الجھ کر پھٹ چکے تھے۔ پاؤں کے تلوں سے رستا ہوا خون اب جمنے لگا تھا، لیکن اسے اس جسمانی تکلیف کا احساس تک نہ تھا۔ اس کی نظریں صرف شہزیب پر جمی تھیں، جو بڑے وقار کے ساتھ مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ دعا بیٹی، کیا تم ہوش و حواس میں بغیر کسی دباؤ کے شہزیب ولد عالم خان کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتی ہو؟ مولوی صاحب کی دھیمی مگر گونجتی آواز نے فضا میں ایک ارتعاش پیدا کیا۔ دعا کے لب ہلے، آواز خشک حلق میں پھنس کے رہ گئی۔ پھر اس نے ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا، جی مجھے قبول ہے۔ نکاح کے کلمات ادا ہوتے ہی ڈیری پر موجود شہزیب کے وفاداروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، لیکن شہزیب کے چہرے پر اب بھی وہی پتھر جیسی سختی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر دعا کی طرف دیکھا۔ وہ اب اس کی بیوی تھی، اس کے نام کا حصہ تھی، لیکن اس کی نظروں میں کوئی محبت نہیں تھی، صرف ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ نکاح ہو گیا، اب تم اس گھر کی عزت ہو، لیکن یاد رکھنا یہ عزت تمہیں کمانی پڑے گی۔ شہزیب نے سرد لہجے میں کہا اور اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا، گاڑی تیار کرو، اسے حویلی لے کر چلو۔ رات کے اس پہر جب اندھیرا اپنی آخری حدود کو چھو رہا تھا، شہزیب دعا کو لے کر اپنی حویلی پہنچا۔ یہ حویلی دعا کے تائے کی حویلی سے کہیں زیادہ بڑی اور بلند تھی۔ بلند و بالا دروازے، سیاہ پتھر کی دیواریں اور جگہ جگہ کھڑے مسلح پہرہ دار اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہاں قانون صرف شہزیب کا چلتا ہے۔ گاڑی رکتے ہی شہزیب نیچے اترا، لیکن اس نے دعا کا ہاتھ نہیں تھاما۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا کہ دعا اس کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں۔ دعا اپنی چادر سمیٹے لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ حویلی کا مرکزی حال خاموش تھا، صرف ان کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ بی بی بیگم، ایک ادھیڑ عمر عورت جس کے چہرے پر شفقت اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے، تیزی سے آگے بڑھی۔ یہ مائی زبیدہ تھی، جو برسوں سے اس گھر کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ زبیدہ، اسے اوپر والے کمرے میں لے جاؤ، اس کی ضرورت کا سامان مہیا کرو اور دیکھو کہ اسے باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ شہزیب نے بغیر مڑے حکم دیا اور اپنی لائبریری کی طرف مڑ گیا۔ مائی زبیدہ نے دعا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ آئے بی بی جی، میرے ساتھ آئیے۔ دعا جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی، جو اب اس کا نیا ٹھکانہ تھا، تو اسے ایک پل کے لیے لگا کہ وہ دوبارہ کسی قید خانے میں آ گئی ہے۔ کمرہ بہت بڑا تھا، وہاں موجود فرنیچر قدیم اور قیمتی تھا، لیکن وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس جا کر دیکھا، باہر صرف سیاہ درخت اور پہرے داروں کی ٹارچ کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ بی بی جی، میں آپ کے لیے گرم دودھ اور کھانا لاتی ہوں، آپ بہت ہی تھکی ہوئی لگ رہی ہے، مائی زبیدہ نے نرمی سے کہا۔ دعا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن ابھی تک پچھلے چند گھنٹوں کے واقعات میں الجھا ہوا تھا۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کیا تایا جان اب خاموش رہیں گی؟ کیا شہزیب واقعی اسے وہ تحفظ دے پائے گا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا؟ دوسری طرف دعا کے تائے کی حویلی میں قیامت برپا تھی۔ صبح ہونے والی تھی اور دعا کا کمرہ خالی پا کر پوری فیملی میں کہرام مچ گیا تھا۔ تایا جان غصے سے پاگل ہو رہے تھے، انہوں نے اپنے آدمیوں کو پورے علاقے میں پھیلا دیا تھا۔ وہ کہیں نہیں جا سکتی، اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گئی۔ تایا جان کی دھاڑ سے در و دیوار لرز رہے تھے۔ شہریار جو اپنے نکاح کے خواب دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ ابا جی، مجھے پکا یقین ہے کہ وہ شہزیب کے پاس گئی ہے، وہ ہمیشہ سے اسی کی طرف دیکھتی تھی، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ اسی دوران ایک مخبر ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ خان صاحب، بڑی خبر ہے، دعا بی بی کا نکاح شہزیب سے ہو گیا ہے۔ راتوں رات ڈیری پر مولوی صاحب کو بلایا گیا تھا، کمرے میں موجود ہر شخص جیسے ساکت ہو گیا۔ تایا جان کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ کر فرش پہ گری اور ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ یہ صرف ایک نکاح نہیں تھا، یہ ان کی انا پر ایک ایسا زوردار تماچا تھا جس کی گونج برسوں سنائی دینے والی تھی۔ شہزیب نے ان کی جائیداد پر نہیں، ان کی غیرت پہ وار کیا تھا۔ بندوقیں نکالو،
تائے جان کی آواز اب دھیمی تھی، لیکن اس میں موجود زہر کسی کو بھی ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تو وہ کسی کی نہیں رہے گی۔ میں شہزیب کی حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ شہزیب کی حویلی میں صبح کا سورج اپنی پہلی کرنیں بکھیر رہا تھا، لیکن یہاں کی فضا ابھی بھی بوجھل تھی۔ دعا پوری رات نہیں سوئی تھی۔ اس نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اپنی زندگی کی خیر مانگی تھی۔ جب سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور شہزیب اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید کلف لگا ہوا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر رات والی تھکن کی بجائے ایک نئی تیزی تھی۔ تمہارے تایا کے آدمی حویلی کے باہر جمع ہو رہے ہیں، اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ دعائیں ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ یہاں آ گئی ہیں؟ شہزیب نے ایک طنز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ انہیں آنا ہی تھا، وہ اتنی جلدی اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، اس حویلی کی دیواریں بہت ہی اونچی ہیں اور میری آدمی بہت ہی وفادار۔ میں صرف تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم آج کے بعد اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تمہاری حفاظت میری اولین ترجیح ہے۔ لیکن شہزیب، میں چھپ کر کب تک رہوں گی؟ میں نے آپ سے نکاح اس لیے کیا تھا کہ میں سر اٹھا کر جی سکوں، نہ کہ ایک نئی قید خانے میں بند ہو جاؤں۔ دعا کی آواز میں ایک احتجاج تھا۔ شہزیب اس کے قریب آیا۔ اس کی شخصیت کا دباؤ دعا کو محسوس ہو رہا تھا۔ عزت اور آزادی کی قیمت چکانی پڑتی ہے دعا۔ تم نے اپنی مرضی سے یہ راستہ چنا ہے، اب اس کے نتائج بھگتنے کی ہمت بھی پیدا کرو۔ تمہارے تایا نے پولیس اور قانون کو خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ وہ بھول گئے ہیں کہ شہزیب کے خلاف کوئی گواہی نہیں دیتا۔ شہزیب وہاں سے چلا گیا، لیکن دعا کے دل میں ایک نیا خوف بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ تایا جان صرف لڑائی پر اتفاق نہیں کریں گے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی چال چلیں گے جو شہزیب کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ حویلی کے باہر کا منظر میدان جنگ جیسا تھا۔ تایا جان اپنے درجنوں مسلح آدمیوں کے ساتھ گیٹ پر موجود تھی۔ پولیس کی گاڑیاں بھی وہاں پہنچ چکی تھیں، لیکن وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ شہزیب کے پہرے دار مورچہ سنبھالے ہوئے تھے اور ان کی بندوقوں کے دہانے دشمن کی طرف تھے۔ شہزیب، باہر نکلو، میری بھتیجی کو واپس کرو ورنہ میں یہاں خون کی ندیاں بہا دوں گا۔ تایا جان کی آواز میگا فون پر گونجی۔ شہزیب حویلی کے بالائے برآمدے میں نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن اس کی موجودگی ہی کسی ہتھیار سے کم نہ تھی۔ اس نے نیچے موجود مجمع کو حقارت سے دیکھا۔ خان صاحب، دعا باپ کی بھتیجی نہیں، شہزیب کی بیوی ہے۔ وہ یہاں اپنی مرضی سے آئی ہے اور قانون کی روح سے آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے تو خاموشی سے یہاں سے چلے جائیں۔ شہزیب کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ نیچے کھڑے کئی آدمیوں کے حوصلے پست ہونے لگے۔ جھوٹ، تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ شہریار آگے بڑھا اور گالی گلوچ کرنے لگا۔ شہزیب نے سرد نظروں سے شہریار کو دیکھا۔ شہریار، تم ابھی بچے ہو، اپنی زبان کو لگام دو ورنہ میں تمہاری زبان کھینچنے میں دیر نہیں کروں گا۔ پولیس آفیسر صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے تو دکھائیں ورنہ آپ اپنے ان گنڈوں کو یہاں سے لے کر جائیں۔ پولیس آفیسر، جو تایا جان کا نمک خور تھا، آگے بڑھا، لیکن شہزیب کے روب کے سامنے اس کی ہمت نہ پڑی۔ شہزیب نے اسے ایک قانونی دستاویز دکھائی جو اس کے وکیل نے راتوں رات تیار کی تھی، جس پر دعا کے دستخط اور انگوٹھے کے نشان موجود تھے۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں نکاح کر رہی ہے۔ تایا جان نے جب وہ دستاویز دیکھے تو ان کے چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اب قانونی طور پر وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کا انتقام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے شہزیب، آج تم جیت گئے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ جائیداد اور یہ لڑکی تمہیں بہت ہی مہنگی پڑے گی۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم موت کی دعائیں مانگو گے۔ تایا جان نے ایک آخری دھمکی دی اور اپنے آدمیوں کے ساتھ واپس مڑ گئے۔ حویلی کے اندر دعا یہ سب منظر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے سکون نہ ملا کہ تایا جان چلے گئے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ شہزیب جب اوپر آیا تو وہ پسینے میں شرابور تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ دیکھ لیا، وہ بزدل تھے، صرف بھیڑ اکٹھی کر سکتے ہیں، لڑ نہیں سکتے۔ شہزیب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ دعا نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بزدل نہیں ہے شہزیب، وہ مکار ہے۔ وہ اب سیدھا حملہ نہیں کریں گے، وہ پیٹھ پیچھے وار کریں گے۔ شہزیب نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔
مجھے معلوم ہے دعا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے شہر منتقل ہو جائیں۔ وہاں میرے پاس زیادہ وسائل ہیں اور وہاں ان کا اثر و رسوخ کم ہے۔ شہر؟ لیکن آپ کا یہ سب کچھ یہاں ہے، آپ کا ڈیرا، آپ کی زمینیں۔ دعا حیران رہ گئی۔ زمینیں کہیں نہیں جاتی دعا، میں اپنے دشمن کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ میرے گھر میں گھس کر وار کرے۔ ہم کل صبح نکلیں گے، تم اپنی تیاری مکمل رکھو، شہزیب نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس رات حویلی میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ شہزیب کے آدمی ضروری سامان پیک کر رہے تھے۔ دعا نے اپنی چھوٹی سی گٹھڑی تیار کر لی تھی۔ وہ اس حویلی سے ابھی مانوس بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے ایک نئے سفر پر نکلنا تھا۔ اسے مائی زبیدہ نے بتایا تھا کہ شہزیب کا شہر میں ایک بہت بڑا کاروبار ہے اور وہاں کی زندگی یہاں سے مختلف ہے۔ آدھی رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، دعا کو اپنے کمرے کے باہر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ڈر کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے شہزیب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی اور وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ دعا نے سرگوشی میں پوچھا۔ خاموش رہو، ہمارے گھر کے اندر کوئی مخبر موجود ہے۔ کسی نے تائی جان کو ہمارے نکلنے کے منصوبے کی اطلاع دے دی ہے۔ ہمیں ابھی اسی وقت نکلنا ہوگا۔ شہزیب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ دعا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموشی سے شہزیب کے ساتھ اوپری دروازے کی طرف بڑھی، جہاں ایک کالی گاڑی سٹارٹ کھڑی تھی۔ شہزیب نے اسے پچھلی نشست پہ بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کی لائٹس بند رکھی اور اسے خاموشی سے حویلی کی حدود سے باہر نکالا۔ راستہ کچا تھا اور درختوں کے سائے میں چھپا ہوا تھا۔ شہزیب بار بار پیچھے والے آئینے میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ دعا نے اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی لامتناہی ڈراؤنے خواب میں ہے، جہاں ہر قدم پر اسے موت کا سامنا ہے۔ اچانک ایک موڑ پر دو بڑی گاڑیاں ان کے راستہ روک کے کھڑی ہو گئیں۔ شہزیب نے زور سے بریک لگائی، جس سے دعا کا سر سامنے والی سیٹ سے ٹکرایا۔ گاڑی سے باہر نکلو شہزیب، ایک جانی پہچانی آواز گونجی۔ یہ شہریار تھا۔ شہزیب نے اپنی پستول نکالی اور دعا کی طرف مڑا۔ نیچے جھک جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں آنا۔ شہریار کے آدمیوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی آواز نے رات کے سناٹے کو چیر کے رکھ دیا۔ شہزیب نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور جوابی فائرنگ شروع کی۔ دعا گاڑی کے فرش پر لیٹ گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ فائرنگ کا سلسلہ کچھ ہی دیر جاری رہا، پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ دعا نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا اور باہر جھانکا۔ اس نے دیکھا کہ شہزیب ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہے اور اس کا نشانہ شہریار کی گاڑی کی طرف ہے۔ اسی دوران شہزیب کے کچھ اور آدمی جو دوسری طرف گاڑی میں پیچھے آ رہے تھے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے شہریار کے آدمیوں کو گھیر لیا۔ بھاگو یہاں سے، شہریار کے ایک آدمی نے چیخ کر کہا اور وہ اپنی گاڑیاں موڑ کر فرار ہونے لگے۔ شہزیب ہانپتا ہوا گاڑی کے پاس واپس آیا۔ اس کے ماتھے پر ایک خراش تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے دعا کو دیکھا جو ابھی بھی فرش پہ لیٹی خاموشی سے لرز رہی تھی۔ اٹھو دعا، وہ چلے گئے ہیں، ہمیں اب رکنا نہیں ہے، ان کے دوسرے لوگ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ شہزیب کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو دعا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب سڑک پکی آ چکی تھی اور شہر کی روشنیاں دور سے نظر آنے لگی تھیں۔ دعا نے خاموشی سے شہزیب کی طرف دیکھا جو پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ شہزیب صرف اپنے انتقام کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، وہ واقعی اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے، دعا نے آہستہ سے کہا۔ شہزیب نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر دوبارہ سڑک پر نظریں جما لیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اس سے بڑے زخم جھیلے ہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، دعا نے جواب دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی ماحول بالکل بدل گیا۔ بلند و بالا عمارتیں، چوڑی سڑکیں اور رات کے وقت بھی جاگتی ہوئی روشنیاں۔ شہزیب اسے ایک پوش علاقے کے ایک بڑے بنگلے میں لے آیا۔ یہاں کی سیکیورٹی حویلی سے بھی زیادہ سخت تھی۔ ہر طرف کیمرہ اور جدید ہتھیاروں سے لیس کارز موجود تھے۔ یہ تمہارا نیا گھر ہے، یہاں تایا جان کا کوئی گنڈا نہیں پہنچ سکتا، شہزیب نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ بنگلہ اندر سے بہت ہی خوبصورت اور جدید طرز پہ بنا ہوا تھا۔ دعا کو ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا جو کسی شہزادی کے کمرے سے کم نہیں تھا۔
لیکن دعا کے لیے یہ سب چیزیں بے معنی تھی۔ اسے صرف اس بات کا غم تھا کہ اس کی وجہ سے کتنی لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اگلے چند دن شہر کی اس چمک دھمک میں گزرے۔ شہزیب اپنے دفتر جانے لگا، لیکن وہ ہر چند گھنٹے بعد فون کر کے دعا کی خیریت معلوم کرتا۔ دعا اس بنگلے میں خود کو بہت ہی تنہا محسوس کرتی تھی۔ یہاں نہ مائی زبیدہ تھی اور نہ وہ پرانی حویلی کی یادیں، بس ایک خاموش عالیشان قید خانہ تھا۔ ایک دوپہر جب دعا لائبریری میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، اسے گھر کے باہر شور سنائی دیا۔ وہ بھاگ کر بالکنی میں گئی تو دیکھا کہ پولیس کی ایک بھاری نفری بنگلے کے باہر موجود تھی۔ شہزیب، عالم خان، باہر نکلو، تمہارے پاس تلاشی کا وارنٹ ہے، ایک پولیس آفیسر چلا رہا تھا۔ دعا کا دل بیٹھ گیا۔ طاہر جان نے شہر تک اپنا ہاتھ پھیلا لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر شہزیب گرفتار ہو گیا تو وہ اکیلی رہ جائے گی اور طاہر جان اسے آسانی سے لے جائیں گے۔ اس نے فوراً شہزیب کو فون کیا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ دعا نے اپنی ہمت جمع کی اور نیچے ہال میں آئی۔ گارڈز دروازے پر پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے۔ دروازہ مت کھولنا، دعا نے حکم دیا۔ بی بی جی، یہ پولیس ہے، ہم قانون کے خلاف نہیں جا سکتے۔ گارڈ نے پریشانی سے کہا، یہ پولیس نہیں ہے، یہ طاہر جان کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے وردیاں پہن رکھی ہے۔ شہزیب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ دعا نے جھوٹ بولا تاکہ گارڈز کو روکا جا سکے۔ اسی دوران شہزیب کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے پولیس کو وہاں دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی۔ وہ گاڑی سے اترا اور براہ راست پولیس آفیسر کے پاس گیا۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی، لیکن شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تلاشی کا وارنٹ میرے وکیل کے پاس پہلے ہی پہنچ چکا ہے اور عدالت نے اسے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے اعلیٰ حکام سے بات کروں؟ شہزیب نے اپنا فون آفیسر کے سامنے کر دیا۔ پولیس آفیسر کا چہرہ فک ہو گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ شہزیب اتنی جلدی قانونی کارروائی کر لے گا۔ وہ خاموشی سے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ شہزیب اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ دعا سیڑھیوں پہ کھڑی کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھا نا، تم یہاں محفوظ ہو۔ وہ اب چھوٹے چھوٹے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، لیکن وہ مجھے نہیں ہرا سکتے۔ دعا نے شہزیب کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شہزیب کے اندر صرف غصہ اور انتقام نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک ایسا محافظ چھپا ہے جو اپنی کہی ہوئی بات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ شہزیب، آپ یہ سب میرے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ دعا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شہزیب کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے دعا کی نظروں سے نظریں ملائی اور کہا، کیونکہ تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، اور شہزیب کبھی اپنے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ تم صرف ایک جائیداد کا حصہ نہیں ہو، تم میری زندگی کا وہ فیصلہ ہو جسے میں کبھی غلط ثابت نہیں ہونے دوں گا۔ ان کے درمیان ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس میں بہت سے الفاظ چھپے ہوئے تھے۔ یہ کہانی اب ختم نہیں ہوئی تھی۔ طاہر جان ابھی بھی زندہ تھے اور ان کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لیکن اب دعا تنہا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک ایسی ڈھال تھی جسے توڑنا ناممکن تھا۔ شہر کی تیز رفتار زندگی اور اس عالیشان بنگلے کی خاموشی دعا کے لیے ایک نیا امتحان بن چکی تھی۔ شہزیب کے ساتھ اس کا رشتہ ابھی تک ایسی پہیلی تھا جسے وہ سلجھا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کی حفاظت تو کر رہا تھا، لیکن اس کے دل تک پہنچنے کے تمام راستے بند تھے۔ شہر میں گزرنے والا ہر دن دعا کو ایک نئی حقیقت سے روشناس کرا رہا تھا۔ شہزیب صبح سویرے تیار ہو کر اپنے دفتر نکل جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا۔ اس بنگلے میں دعا کے پاس کرنے کو کچھ خاص نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ لائبریری میں موجود کتابوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے یا کھڑکی سے باہر سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھے۔ یہاں کی زندگی اس کی حویلی اور گاؤں سے بالکل مختلف، برسوں کی یادوں اور اپنوں کی آوازیں تو تھیں، لیکن یہاں صرف سناٹا تھا اور جدید مشینوں کا شور۔ ایک شام جب آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دعا لاؤنج میں بیٹھی شہزیب کا انتظار کر رہی تھی۔ شہزیب آج خلاف توقع جلدی گھر آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھی، لیکن آنکھوں میں وہی پرانی تیزی برقرار تھی۔ اس نے اپنا کوٹ صوفے پہ ڈالا اور دعا کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارے طاہر جان نے ایک نئی چال چلی ہے، شہزیب نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ دعا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے کہ تم ذہنی طور پر تندرست نہیں ہو اور میں نے تمہاری اس حالت کا فائدہ اٹھا کر تمہیں قید کر رکھا ہے۔
وہ چاہتے ہیں کہ عدالت تمہیں کسی نفسیاتی ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دے جہاں سے وہ تمہیں آسانی سے اغوا کر سکیں۔ شہزیب کی آواز میں غصہ اور حقارت کا ملا جلا تاثر تھا۔ دعا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ ذہنی تندرستی وہ اس حد تک گر سکتی ہے۔ تایا جان جانتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ صرف میری جائیداد حاصل کرنے کا ایک گھٹیا طریقہ ہے۔ وہ جائیداد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں دعا، لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ میں نے شہر کی بہترین وکیلوں کی ایک ٹیم تیار کی ہے اور کل تمہیں عدالت میں پیش ہونا ہوگا تاکہ تم جج کے سامنے اپنا بیان خود دے سکو۔ شہزیب نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شہزیب کی لمس نے دعا کے پورے وجود میں ایک عجیب سی حرارت پیدا کر دی۔ یہ پہلا موقع تھا جب شہزیب نے اتنی اپنائیت سے اسے چھوا تھا۔ دعا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سے اپنے لیے ایک عزم نظر آیا۔ اگلے دن عدالت کا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ تایا جان اور شہریار اپنے وکیلوں کے ساتھ ایک طرف بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی دعا اور شہزیب کمرے میں داخل ہوئے، ایک خاموشی چھا گئی۔ دعا نے سفید رنگ کا سادہ سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر موجود چادر اس کے وقار میں اضافہ کر رہی تھی۔ عدالتی کارروائی شروع ہوئی تو تایا جان کے وکیل نے دعا کو ایک کمزور اور ذہنی مریضہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے بچپن کے کچھ ایسے واقعات توڑ موڑ کر پیش کیے جن سے یہ تاثر ملے کہ دعا فیصلہ کرنے کی اہل نہیں ہے۔ دعا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا کر کہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن شہزیب نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ پھر کٹہرے میں دعا کو بلایا گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے لیکن شہزیب کی نظر اس پر جمی تھی، جیسے وہ اسے ہمت دے رہا ہو۔ دعا بی بی، کیا یہ سچ ہے کہ شہزیب نے آپ کو زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ جج نے نرمی سے پوچھا۔ دعا نے گہرا سانس لیا، اپنے تائے کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں دھمکی تھی، اور پھر شہزیب کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بھروسہ تھا۔ جناب عالی، یہ سچ نہیں ہے۔ شہزیب میری شوہر ہے اور میں ان کے ساتھ اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں۔ رہی بات میری ذہنی حالت کی تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ایک لڑکی جو اپنے وقار اور عزت کے خاطر اپنے ظالم خاندان کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، وہ ذہنی مریضہ نہیں ہو سکتی۔ میری تایا جان صرف میری جائیداد ہڑپنا چاہتی ہے اور اسی لیے وہ مجھے پاگل ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دعا کی آواز پورے کورٹ میں گونجی۔ تایا جان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، جبکہ جج نے دعا کے بیان کو غور سے سنا۔ شہزیب کے وکیل نے فوراً دعا کی میڈیکل رپورٹس پیش کیں جو شہر کے سب سے بڑے ہسپتال سے تیار کروائی گئی تھیں، جن میں اسے مکمل طور پر تندرست قرار دیا گیا تھا۔ جج نے تمام شواہد دیکھنے کے بعد تایا جان کی درخواست مسترد کر دی اور دعا کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق دے دیا۔ عدالت سے باہر نکلتے وقت شہریار نے شہزیب کا راستہ روکا۔ آج تمہاری قسمت اچھی تھی شہزیب، لیکن عدالت کے باہر کا قانون میرا ہے، میں تمہیں جینے نہیں دوں گا، شہریار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ شہزیب نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا۔ شہریار، تم اب بھی بزدلوں کی طرح دھمکیاں دے رہے ہو، اگر ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کرو۔ وہ دونوں بنگلے میں واپس آ گئے، لیکن دعا کا خوف ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تایا جان اب قانونی راستے چھوڑ کر کسی بھیانک سازش کی طرف بڑھ گئے۔ رات کے وقت جب پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، شہزیب اور دعا چھت پہ کھڑے تھے۔ شہر کا منظر یہاں سے بہت ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ تم نے آج بہت ہی بہادری دکھائی دعا، مجھے تم پر فخر ہے، شہزیب نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ میں نے صرف سچ کہا تھا شہزیب، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تایا جان اب خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ کچھ ایسا کریں گے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دعا نے پریشانی سے کہا۔ انہیں جو کرنا ہے کرنے دو، میں اب صرف تمہارا شوہر نہیں ہوں، میں تمہارا محافظ بھی ہوں، اور میں نے تمہیں بتایا ہے کہ شہزیب اپنے بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ شہزیب کی آواز میں ایک ایسا عزم تھا جس نے دعا کو تھوڑا سکون دیا۔ اگلے چند دن نسبتاً پرسکون گزرے، لیکن یہ طوفان پہلے کی خاموشی تھی۔ شہزیب نے دعا کو شہر دکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے ایک بڑے مال میں لے گیا جہاں دعا نے پہلی بار اتنی چمک دھمک دیکھی تھی۔ شہزیب نے اسے کئی قیمتی تحائف خرید کر دیے، حالانکہ دعا نے منع بھی کیا تھا۔ یہ سب کیوں شہزیب؟ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، دعا نے ایک خوبصورت ہیرے کا ہار دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری ضرورت نہیں ہے دعا، یہ میری خوشی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے خوف سے باہر نکلو اور اپنی زندگی جینا سیکھو۔ شہزیب نے نرمی سے کہا، لیکن خوشی کے یہ لمحات مختصر تھے۔
جب وہ مال سے باہر نکل رہے تھے دعا کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے شاہزیب کو بتایا لیکن شاہزیب نے اسے وہم قرار دے کر ٹال دیا۔ جیسے ہی وہ پارکنگ لاٹ میں پہنچے اچانک چاروں طرف سے گاڑیوں نے انہیں گھیر لیا۔ یہ تایا جان کے آدمی نہیں تھے بلکہ شہر کے کچھ نامی گرامی بدماش تھے جنہیں تایا جان نے بھاری رقم دے کر شاہزیب کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ شاہزیب نے فوراً دعا کو گاڑی کے اندر دھکیلا اور خود پوزیشن سنبھال لی۔ اندر رہو اور دروازہ لاک کر لو، وہ چلایا۔ ایک زبردست فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ شاہزیب اکیلا تھا اور حملہ آور 5 تھے۔ اس نے بڑی مہارت سے گاڑی کی اوٹ لے کر جوابی وار کیا۔ دعا گاڑی کے اندر تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی وجہ سے شاہزیب کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ فائرنگ کے دوران ایک گولی شاہزیب کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری۔ وہ کرا اٹھا لیکن اسے ہمت نہیں آ رہی۔ اس نے اپنے پستول کی آخری گولی درست نشانے پہ ماری اور 2 حملہ آوروں کو ڈھیر کر دیا۔ باقی حملہ آور شاہزیب کی بہادری دیکھ کر گھبرا گئے اور اپنی گاڑیاں بھگا کر فرار ہو گئے۔ شاہزیب نے ہانپتا ہوا گاڑی کے پاس واپس آیا۔ اس کے ماتھے پر ایک خراش تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے دعا کو دیکھا جو ابھی بھی فرش پر لیٹی ہوئی تھی، لرز رہی تھی۔ اٹھو دعا، وہ چلے گئے ہیں، اب ہمیں رکنا نہیں ہے۔ اس کے ماتھے پر ایک خراش تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے دعا کو دیکھا جو ابھی بھی فرش پہ لیٹی خوف سے لرز رہی تھی۔ اٹھو دعا، وہ چلے گئے ہیں، اب ہمیں رکنا نہیں ہے، ان کے دوسرے لوگ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ شاہزیب کی آواز میں اب ایک عجیب سی نرمی تھی جو دعا نے پہلے محسوس نہیں کی تھی۔ گھر پہنچ کر دعا نے فوراً شاہزیب کے زخم کی پٹی کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ شاہزیب خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ دعا کی اس کے لیے فکر صرف ایک بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کے دل میں شاہزیب کے لیے جگہ بننا شروع ہو گئی ہے۔ دعا، رونا بند کرو، میں ٹھیک ہوں۔ شاہزیب نے اسے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھے۔ کیسے ٹھیک ہیں آپ؟ اگر آج آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ تایا جان نہ مجھے جینے دے رہے ہیں اور نہ آپ کو جینے دے رہے ہیں۔ ہمیں اس دشمنی کو ختم کرنا ہوگا شاہزیب، دعا نے عزم سے کہا۔ یہ دشمنی اب صرف تمہارے تایا کی نہیں رہی دعا، اب یہ میری بھی ہے۔ انہوں نے میرے گھر کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کیا ہے اور شاہزیب اس کا حساب سود سمیت لیتا ہے۔ شاہزیب کی آنکھوں میں اب وہ پرانی انتقامی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی تھی۔ اگلی صبح شاہزیب نے اپنے سب سے وفادار آدمیوں کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ دفاعی پوزیشن سے نکل کر خود حملہ کرے گا۔ اس نے تایا جان کے تمام غیر قانونی کاروباروں کی فہرست تیار کی اور اپنے ذرائع سے انہیں تباہ کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی دنوں میں تایا جان کو بڑی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے گوداموں پر چھاپے مارے گئے، ان کی سپلائی لاٹ کر دی گئی اور ان کے کئی وفادار ساتھی شاہزیب کے خوف سے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تایا جان اب تنہا ہوتے جا رہے تھے اور یہی شاہزیب کی اصل جیت تھی۔ دعا شاہزیب کی اس تبدیلی کو دیکھ کر حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہزیب ایک بار پھر وہی سرد مہر اور انتقامی انسان بن جائے جو وہ پہلے تھا۔ اس نے شاہزیب کو روکنے کی کوشش کی۔ شاہزیب، یہ سب بند کر دے پلیز، انتقام کی آگ کسی کو نہیں بخشتی۔ تایا جان اب کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں اب امن سے رہنا چاہیے۔ شاہزیب نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ دعا، امن تب تک نہیں آتا جب تک دشمن کو اس کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دیا جائے۔ اگر میں آج رک کیا تو وہ کل دوبارہ سر اٹھائیں گے۔ مجھے یہ جنگ ختم کرنی ہے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے سکون سے رہ سکیں۔ اسی دوران تایا جان نے اپنی آخری چال چلنے کا سوچا۔ انہوں نے دعا کی چھوٹی بہن کو مہرہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے شاہزیب کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ دعا کی بہن محفوظ رہے تو وہ دعا کو واپس کر دے۔ یہ خبر دعا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کی خاطر اپنی جان دے بھی سکتی تھی۔ شاہزیب کے لیے یہ ایک نیا امتحان تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ایک جال ہے لیکن وہ دعا کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اپنی بہن کو ان کے پاس نہیں چھوڑ سکتی شاہزیب، وہ اسے نقصان پہنچائیں گے۔ دعا روتے ہوئے شاہزیب کے سامنے کھڑی ہوگی۔ شاہزیب نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ دعا، مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں تمہاری بہن کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں خود جاؤں گا اور اسے لے کر آؤں گا۔ نہیں، آپ اکیلے نہیں جائیں گے، وہ آپ کو مار دیں گے۔ دعا نے اس کی قمیض پکڑ لی۔ شاہزیب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرایا۔ شاہزیب کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے، تم یہاں رہو اور میرے واپس آنے کا انتظار کرو۔ شاہزیب نے اپنے آدمیوں کو تیار کیا
اور تایا جان کے بتائے ہوئے مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ ایک پرانا قلعہ نما گودام تھا جو شہر سے باہر ایک ویران جگہ پر واقع تھا۔ وہاں پہنچتے ہی شاہ زیب نے دیکھا کہ تایا جان اور شہریار اپنے مسلح گنڈوں کے ساتھ کھڑے تھے اور ایک کونے میں دعا کی چھوٹی بہن خوف سے لرز رہی تھی۔ آؤ شاہ زیب، ہمیں تمہارا انتظار تھا۔ تایا جان کی آواز میں ایک شیطانی ہنسی تھی۔ شاہ زیب نے اپنی پستول ہولسٹر میں رکھی اور ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ میں یہاں اکیلا آیا ہوں، جیسا کہ تم نے کہا تھا۔ اب لڑکی کو چھوڑ دو۔ لڑکی تو چلی جائے گی لیکن تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ شہریار نے پستول تان لی۔ شاہ زیب کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ شاہ زیب اتنا بے وقوف ہے کہ اکیلا آ جائے گا؟ اسی لمحے گودام کے چاروں طرف سے شاہ زیب کے آدمیوں نے پوزیشن سنبھال لی اور ایک زبردست ایکشن شروع ہو گیا۔ فائرنگ کی آواز سے وہ ویران جگہ گونج اٹھی۔ شاہ زیب نے تیزی سے آگے بڑھ کر دعا کی بہن کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اسے ایک محفوظ جگہ پر منتقل کیا۔ شہریار اور شاہ زیب کے درمیان آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی۔ شاہ زیب نے اسے بری طرح پچھاڑ دیا لیکن اس نے اسے مارا نہیں بلکہ پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ تایا جان جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی شاہ زیب کی آدمیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ جب شاہ زیب دعا کی بہن کو لے کر گھر پہنچا تو دعا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنی بہن کو گلے لگا لیا اور شاہ زیب کی طرف ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں صرف اور صرف محبت اور شکر گزاری تھی۔ شاہ زیب نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی زندگی اب مکمل ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی دشمن کو شکست دے دی تھی اور اپنی بیوی کا اعتماد جیت لیا تھا۔ اس رات بنگلے کے لان میں بیٹھ کر شاہ زیب نے دعا کا ہاتھ تھاما۔ اب کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا دعا۔ تایا جان اور شہریار اب کبھی باہر نہیں آ سکیں گے اور تمہاری بہن بھی اب ہمارے ساتھ محفوظ رہے گی۔ دعا نے اپنے سر شاہ زیب کے کندھوں پر رکھ دیا۔ شکریہ شاہ زیب، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی ہی میری حصار ہیں۔ شہر کی روشنیاں پہلے سے زیادہ چمکدار لگ رہی تھی۔ ان کی زندگی کا وہ سیاہ باب اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور ایک نئی خوبصورت زندگی ان کی منتظر تھی۔ شاہ زیب اور دعا کا یہ رشتہ جو نفرت اور مجبوری سے شروع ہوا تھا اب دنیا کی سب سے مضبوط محبت میں بدل چکا تھا۔ شہر کی ایک پرسکون رات میں جب آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، شاہ زیب کے بنگلے کا وسیع ٹیرس ایک الگ ہی سما پیش کر رہا تھا۔ تایا جان اور شہریار کے شہر سے نجات پانے کے بعد دعا کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جس کے وہ برسوں سے تمنا کر رہی تھی۔ آج اسے اپنے ہی گھر میں کسی اجنبی یا مہرے کا احساس نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ خود کو اس گھر اور شاہ زیب کی زندگی کا محور محسوس کر رہی تھی۔ شاہ زیب جو اب پہلے کی طرح تلخ مزاج اور سرد مہر نہیں رہا تھا، دبے قدموں دعا کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ دعا ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیب نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے شانے پہ رکھا جس سے دعا ایک لمحے کے لیے چونکی لیکن پھر پرسکون سے اس کے لمس میں کھو گئی۔ دعا کیا سوچ رہی ہو؟ شاہ زیب کی آواز میں وہ روب تو تھا لیکن اب اس میں محبت کی مٹھاس بھی گھل چکی تھی۔ دعا نے مڑ کر شاہ زیب کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب کوئی انتقام یا نفرت نہیں تھی، صرف ایک اتھاہ سمندر جیسی چاہت۔ میں سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ جس شخص کے نام سے میں کبھی ڈرتی تھی آج اسی کے سائے میں مجھے دنیا کی سب سے زیادہ سکون مل رہا ہے۔ شاہ زیب، آپ نے مجھے صرف تحفظ نہیں دیا بلکہ جینے کا حوصلہ بھی دیا ہے۔ شاہ زیب نے دعا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور انہیں چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ میں نے تو صرف اپنا فرض نبھایا تھا دعا، لیکن تم نے اپنی معصومیت اور وفاداری سے میرے اندر کے اس پتھر دل انسان کو بدل کے رکھ دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی سے اتنی محبت کر سکوں گا، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی پوری سلطنت داؤ پہ لگا دوں۔ تم میری صرف بیوی نہیں ہو، تم میری زندگی کا وہ نور ہو جس نے میری ماضی کی تمام تاریخیوں کو ختم کر دیا۔ دعا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ اس نے اپنا سر شاہ زیب کے مضبوط سینے پہ رکھ دیا جہاں اسے شاہ زیب کی دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی، وہ دھڑکن جیسے دعا کا نام ہی پکار رہی تھی۔ شاہ زیب نے اسے اپنی باہوں کے احسار میں بھر لیا، ایک ایسا احسار جو اب دعا کی کائنات بن چکا تھا۔ شاہ زیب، کیا آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گی؟ دعا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شاہ زیب نے اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا اور مسکرایا۔ دعا،
جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تمہیں دنیا کا کوئی غم چھو نہیں سکے گا۔ تم میرا وہ مان ہو جسے میں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ ہم مل کر ایک نئی دنیا بسائیں گے جہاں صرف محبت ہوگی اور اعتبار ہوگا۔ رات کے اس پہر، چاندنی کی ٹھنڈک اور ایک دوسرے کے ساتھ کا احساس ان کے لیے سب کچھ تھا۔ ان کا یہ سفر جو ایک سمجھوتے اور دشمنی سے شروع ہوا تھا، اب ایک ایسی لازوال داستان بن چکی تھی جسے وقت بھی کبھی مٹا نہیں سکتا تھا۔ دعا کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ اس کا محافظ، اس کا جیون ساتھی، اس کا شہزیب ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ اور اس طرح نفرتوں کی آگ بجھ گئی اور محبت کا ایک نیا روشن سورج طلوع ہوا۔